پریز دا لارڈ مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں پوری دنیا سے دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شمع سعد کی طرف سے سلام۔ میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں زندگی نعمتوں برکتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے وقت کے لیے جو خدا نے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم خداوند کے نام کی وڈیائی کریں۔ میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں زندگی نعمتوں برکتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ناظرین، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ضرور ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے دعا کیا کریں، اسی طرح جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا ان تمام کو برکت دے اور اس موجودہ گورنمنٹ کو بھی بڑی ساری وزڈم دے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ملک کو چلا سکیں، کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ سو ہمیں ضرور ہے کہ ہم جو بھی حکومت آتی ہے اس کی تابع داری کریں، تو اس حکومت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے آرمی کے جوان ہیں، رینجرز کے جوان ہیں، پولیس کے جوان ہیں اور جتنے بھی دوسرے سیکیورٹی اداروں کے جوان ہیں، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ خدا ان سب کو برکت دے۔ اسی طرح پاک آرمی کے لیے دعا کیا کریں، پاک آرمی کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے اور تمام دوسرے مسلح افواج کے رہبروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا ان تمام کو وزڈم دے، تندرستی دے اور پاک آرمی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ آئزک ٹی وی کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ایک منفرد کام کر رہے ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پربھو یسوع کا نام بتائیں گے اور یہ ویژن بہت حد تک ان کا کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں ایسے ڈیزرٹ ایریا کے اندر، بیکورڈ ایریا کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئزک ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عزیز موم ندا کے لیے دعا کیا کریں جو سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے شانہ بشانہ ہے، اور خدا کا کلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا۔ اور دیکھیں یہ کیسا فضل ہے کہ فضل فیملی جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر انجیل کی منادی کر رہی ہے، جس کے اندر آپ بھی اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ سو یہ سارا جلال اونر عزت ہم خدا کے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں میں ان سب کے لیے بھی دعا گوں خدا ان سب کو برکت دے۔ جتنے بھی ڈور ٹو ڈور کے ہوسٹ ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گوں کہ خدا ان کو بھی برکت دے، اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ اور جتنے بھی گاڈ بلیس کے ہوسٹ ہیں ان کو بھی خدا برکت دے، اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے، کیونکہ ہم سب مل کر یسوع مسیح کے بدن کو جلال دے رہے ہیں۔ کیونکہ کلام سکھاتا ہے اعضاء تو بہت ہیں لیکن ہمارا رہبر ایک ہی ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ سو اس لیے خدا ان کے ہم شکرگزاری کرتے ہیں۔ ہم ڈفرنٹ اعضاء ہیں لیکن ہم بدن جو ہے وہ یسوع مسیح کو جلال دے رہے ہیں۔ سو خدا ان کے ہم شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی بڑی ساری پریئر ریکویسٹیں ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں ای میل کے ذریعے سے، اسی طرح جو ہے پریئر ریکویسٹ جو ریٹن میں ہمیں بھیجی گئی ہیں۔ سو ہم ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا نے تمام لوگوں کی دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ جتنی بھی پریئر ریکویسٹیں ہیں خدا ان تمام پریئر ریکویسٹوں کو پورا کرے اور اپنے جلال اپنی قدرت کے لوگوں کو استعمال کرے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کے آغاز سے ہم دعا کرتے ہیں، دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سو خدا نے آپ سب کو برکت دیں۔ آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے خدا تیرے پاک اور مقدس مذبح کے پاس آتا ہوں۔ میں دل سے شکر گزاری کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ خدا تیرے لوگ اس وقت تیری آواز کو سن رہے ہیں، ان تمام اپنے پیاروں کو برکت دے اور آج کے سارے پروگرام کا آنر عزت جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کے لیے، موجودہ گورنمنٹ کو برکت دے، وزڈم دے تاکہ ملک کی سلامتی، بحالی، خوشحالی کے لیے استعمال ہو سکیں۔ جتنے بھی آفیشلز ہیں تمام آفیشلز کو برکت دے، تیرا فضل تمام آفیشلز کے اوپر بھی آ کر ٹھہر جائے، تو برکت دے خدا۔ اسی طرح آئزک ٹی وی کے لیے برکت چاہتا ہوں، سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، موم ندا کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، تمام آئزک ٹی وی کی ٹیم کے لیے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، انجیل کا کام کر رہی ہے، تمام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر شوکت فضل صاحب کے لیے، خدا کی خادمہ پاسٹر بنت شوکت کے لیے، ان
کے بچوں کے لیے تندرستی، سلامتی، عمر کی درازی کو مانگتے ہیں۔ اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں تمام ٹیم فیصلہ آباد کے لیے جو شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، خدا تمام ٹیم کو بھی برکت دے، اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے استعمال کر، تیرا فضل آ کر ٹھہرے اور اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے اسی طرح ہمیں استعمال کر۔ جتنی بھی باتیں ہم آج کرتے ہیں خدا وہ تیری طرف سے ہوں، لوگ سنیں، برکت کو حاصل کریں۔ دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی ساری مسئلے، مسائل، دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر سختی کے بعد نرمی ہے اور ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ تو جب بھی ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو کلام تو پہلے ہی اس کو ریٹن کر رہا ہے خدا کے مقدس کلام کے اندر کہ یہ راستہ سکڑا ہے لیکن آگے جا کر کشیدہ ہے۔ پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو کچھ راہیں جو تمہیں دیکھنے میں تو بھلی نظر آتی ہیں لیکن اخیر میں ان کے موت کی راہیں ہیں۔ اور اس طرح جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں وہ تو ہم سے اچھے ہیں، لیکن جس راہ پر آپ چل رہے ہیں، جو یسوع کا راستہ ہے، جو آپ نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے، یہ راستہ سکڑا ہے، لیکن اس کا جو بعد میں آنے والا آؤٹ پٹ ہے وہ بہت جو ہے اچھا ہے، بہت ہی خوشحال ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے مکاشوہ کے اندر کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا آقا یسوع المسیح آپ کے ساتھ ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو کہ کیا ہم کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ تو کلام کہتا ہے پہلے بدن ہے اور پھر کیا ہم کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ کیا اس باتوں کے پیچھے ہم نہیں بھاگ رہے؟ آج ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم انہی باتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یقین جانیں میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک محبت کی لازوال آج سٹوری سنانا چاہ رہا ہوں جو کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ اس قسم کی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام کے اندر یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیات مقدسہ کو خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، ایک آواز میں کہے گا آمین۔ خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یوحنا کے انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیات مقدسہ میں، تو خدا کی غیر مشروط محبت کو ہم دیکھ پاتے ہیں جو اس نے انسان کے ساتھ کی۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ کسی پاکستان کے مالک نے ایک پاکستان لگایا، جب اس نے حساب لینا چاہا تو اس نے ڈیفرنٹ ٹائمز میں اپنے سرونٹس کو بھیجا تاکہ وہ ان سے حساب لے، اور جو پاکستان جن کو انہوں نے دیا ہوا تھا یعنی کہ ٹھیکے کے اوپر، انہوں نے ان تمام ملازمین کو جو مالک نے بھیجے تھے مارا اور واپس بھیج دیا۔ لیکن پھر اس نے بیٹے کو بھیجا، اس نے کہا اب میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں تو شاید وہ اس کا کچھ لحاظ کریں۔ تو جب وہ بھیجتا ہے بیٹے کو تو جنہوں نے وہ ٹھیکے پر پاکستان لیا ہوتا ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مالک کا بیٹا آ رہا ہے، آئے ہم اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی جب ہم جون 3:16 کو دیکھتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ محبت جب یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پہلے وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، اپنے میسنجرز کو بھیجتا ہے، جرنلز کو بھیجتا ہے کہ وہ آ کر پیغام سنائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کلام مقدس بھی جو ہے قلم بند کیا گیا تو 40 کے قریب لوگوں نے اس کو قلم بند کیا، جس کے اندر ٹیچر بھی تھے، علماء بھی تھے، جس کے اندر عالم بھی تھے، جو اس وقت کے سرکاری افسر بھی تھے، خدا کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگوں نے جو ہے اس کلام کو قلم بند کیا اور آج ہم تک پہنچا۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ سیل ہونے والی جو بک ہے وہ کلام مقدس ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو بک ہے وہ بھی خدا کا کلام ہے، اور سب سے زیادہ ایمان لانے والی جو کتاب ہے وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ بینگ اے کرسچن
ہم خدا کے کلام کی منادی کریں. and we proud کہ ہم کرسچن ہیں, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اب جو محبت ہے خدا کی وہ لازوال ہے. جب اس نے انسان کو دیکھا کہ انسان پستی کے اندر ہے, انسان پریشانی کے اندر ہے, انسان مصیبت کے اندر ہے, تو خدا نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے بڑے سارے میسنجرز کو بھیجا, لیکن وہ کام نہ کر سکے. یعنی کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے لیکن وہ کام نہ کر سکے. لیکن پھر اسے ضرورت پڑی کہ اب کے بعد میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا, اور اس نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کا بیٹا یسوع المسیح اس دنیا کے اندر آیا, اور اس نے آ کر انجیل کی منادی کی. 3.5 سال کے عرصے میں بڑی ساری روحوں کو بچایا, دنیا کے اندر منفرد کام کیا, مالک ہو کر جو ہے پاؤں دھوئے, اور یہ سلیقہ دیا کہ میں مالک ہو کر یہ کرتا ہوں تو تم بھی لازمی کرو. آج میں دیکھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ جو ہے صرف باتیں کرتے ہیں کہ میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں, لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن اگر یسوع نے کہا نا کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, تو ناظرین یسوع نے چھوٹا بن کر بھی دکھایا. اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ دیکھ رہے تھے, شاگرد خود دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم کلام کا مطالعہ کریں تو جتنا بھی ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد ناموں میں جب بھی کوئی مہمان کسی کے پاس آتا تو وہ انہیں پاؤں دھونے کے لیے پانی دیتے. جس طرح ابراہیم کے پاس 3 شخص آتے ہیں تو وہ انہیں پاؤں دھونے کے لیے پانی دیتا ہے. لوط کے پاس آتے ہیں فرشتے تو انہیں پاؤں دھونے کے لیے پانی دیتا ہے. اسی طرح آئزک کا جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی انہیں پانی دیتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے. لیکن یہاں جو ہے وہ سٹوری ہی بدل گئی ہے. یسوع نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں مانگا, بلکہ اس نے پاؤں خود شاگردوں کے دھو دیے. اب شاگرد حیران ہے کیونکہ یسوع نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. تو اس نے یہ کر کر بھی دکھایا. تو اس طرح جو خدا کی محبت ہے وہ لازوال ہے. اس نے محبت کر دکھائی ہے, اس نے محبت کی باتیں نہیں کی. اب جون 3:16 میں ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب اس نے بخشا آپ کے لیے, میرے لیے. آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ کوئی انسان نیک کے بدلے اپنی جان نہیں دیتا. خدا کا کلام کہتا ہے کوئی نیک کے بدلے بھی اپنی جان نہیں دیتا, لیکن یسوع مسیح ہم گناہگاروں کی خاطر زمین پر آیا, جان کی قربانی دی, دکھ اٹھائے, کوڑے کھائے, اور یقین جانیے 600 لوگ تقریباً اس کے پاک منہ پر تھوک رہے تھے, لیکن اس کے منہ سے پھر بھی ان کے لیے دعائیں نکل رہی تھی. تو یہ وہ محبت ہے جو وہ ہمیں سکھاتا ہے. آج ہم تھوڑی سی بات پر لڑتے ہیں, تھوڑی سی بات پر بہت ناراض رہتے ہیں, لیکن مسیح کی محبت نہیں ہے. یہ ہم اگر مسیح کے فالورز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے معاف کریں. کہ خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ شام ڈلنے سے پہلے, سورج ڈلنے سے پہلے تمہاری خفگی جو ہے وہ جاتی رہے, تمہاری ناراضگی جاتی رہے. تو آج جب ہم خدا کے کلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ جون 3:16 یہی سکھاتا ہے, یوحنا کی انجیل 3:16 یہی سکھاتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو اگر آج آپ زندگی پانا چاہتے ہیں, کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں, یقین جانے ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے یسوع پر ایمان لیں, آپ نہ بھاگیں ادھر ادھر. یقین جانے کلام سے کہتا ہے, زبور کے اندر لکھا ہے, غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے غم بڑھتے جا رہے ہیں, ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم سارے لوگ کام کرتے ہیں, گھر کے سارے افراد ہم کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا. ایک شخص مجھے ملا پچھلے دنوں, وہ کہتا ہے میرے گھر میں 2 لاکھ آتا ہے منتھلی. تو کہتا میں نے اوٹنگ نہیں کی, کبھی میں گیا نہیں ہوں, کبھی میں نے ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا بچوں کے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے پیسے کہاں چلے جاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا خدا کو کتنا ٹائم دیتا ہے؟ تو کہتا بس میں کام میں مصروف رہتا ہوں. تو ناظرین ہمیں خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا پر ایمان لائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے ایک پریئر ریکویسٹ ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے عزیز بھائی امداد مسیح ہیں, شدید علیل ہیں اس وقت, لیکن ان کا ایمان ہے کہ جب ان کے لیے دعا کی جائے گی تو خدا انہیں شفا دے گا. آئیے دعا کریں تاکہ خدا انہیں مکمل شفا سے مالا مال کرے. آسمان زمین بحر و بر کے خالق مالک خدا, دل اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. میں دل سے شکر گزار ہوں خدا اس وقت کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے جو اس وقت تجھے دیکھ رہے ہیں, تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں. سو خدا پاک خدا
تیرا فضل تیرے پیاروں پر آ کر ٹھہرے۔ عزیز بھائی امداد گل کے لیے برکت چاہتے ہیں، مکمل شفا کو کلیم کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے لیکن خدا تو کبھی بھی جواب نہیں دیتا، بلکہ تو ہمیشہ ہی ہمیں معاف کر کے شفا سے مالا مال کرتا ہے۔ تو رہنمائی فرما، خدا اپنے بندہ کو مکمل شفا سے مالا مال کرتا کہ وہ سارا گھرانہ دعا اور معجزے کو رسیو کرے اور کہے کہ ہمارے یسوع نے مزید کے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو رہنمائی فرما، اپنا کبھی مبارک ہاتھ بڑھا، تیرا فضل سے بڑا ہاتھ میں تیرے پیاروں کے اوپر چاہتا ہوں، برکت دے، کبھی مبارک ہاتھ بڑھا، آ رہنمائی کر۔ خدا میرا ایمان ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر تجھ سے مانگا مل گیا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی تو ناظرین، خدا نے آپ کو برکت دے۔ آئیے آپ کو خوبصورت میں پرومو دکھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ویژن ہے سیٹ اپ ہوم چرچز، اور ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں، لوگوں کو فری کلام مقدس تقسیم کرتے ہیں، اور یہ پچھلے 9 سال سے ہم کر رہے ہیں سیٹ اپ ہوم چرچز۔ last 9 years we continue do this work, set up home churches, because this is our vision۔ اور ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے، ہم نے خوبصورت بٹھے کے اوپر وزٹ کیا ہے، انہیں خدا کے کلام سے مالا مال کیا ہے۔ تو خدا انہیں برکت دے۔ جتنے بھی لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو فری خدا کا کلام ملے تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو خوبصورت پرومو دکھاتے ہیں۔ God bless you all۔ کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرارتھنا، ہو تیری ستوتی اور آرادھنا، کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرارتھنا، مہما سے تیری تو اس جگہ کو بھر، جو بھی تو چاہے ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے اس سارے پرومو کو دیکھنے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ خدا آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بڑی ساری برکت سے مالا مال کرے۔ آپ جتنے بھی لوگ آئزک ٹی وی کے پارٹنرز ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کی دعا یقیاں، آپ کے ہدیے نذرانوں سے اتنا اعلیٰ منفرد کام ہو رہا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر لوگ انجیل کو سن رہے ہیں، کلام کو قبول کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کا بڑا ریوارڈ ہے، کیونکہ آپ خدا کے کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم تمام پارٹنرز کے لیے دل سے خداوند کے لیے شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے تمام پارٹنرز کو برکت دے، اپنے جلال اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ تو جتنے بھی آپ پارٹنرز ہیں، خدا نے آپ کو بہت ساری برکت سے مالا مال کرے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس بڑھیا نے 2 دمڑیاں ڈالی، اور خدا یسوع مسیح نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک بات کو، خوبصورت بات کو پڑھا کہ
نیکی کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ جو ہے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے لیکن وہ یہ خدا کا کام نہیں کرتے۔ اور میں اکثر لوگوں کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں خادم امیر ہوتے جا رہے ہیں، خادم امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یقین جانیے جب خادم خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو خدا نے تو پہلے کہا ہے کہ ڈھونڈو اس کی راستی بادشاہی، دنیا کی چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اور پھر جب ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ کوئی غریب نہیں تھے بلکہ وہ بھی امیر تھے۔ اگر پطرس تھا تو دیکھیں اگر ان کے پاس کشتیاں تھیں تو وہ عام لوگوں کے پاس نہیں تھی، وہ ایک امیر شخص تھا۔ متی تھا وہ امیر تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوسرے شاگرد تھے وہ امیر شاگرد تھے۔ تو جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انجیل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، انجیل کی منادی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ جس طرح لوگ آئزک ٹی وی کے لیے اپنا ہدیہ نکالتے ہیں، پارٹنرز بنتے ہیں، تو دیکھیں دن بدن خدا ان کے حالتوں کو بدلتا ہے، وہ دن بدن برکت پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ تو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کریں تاکہ جب آپ خدا کے ساتھ بزنس کریں تو آپ بڑی ساری برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام میں نئی باتوں کے ساتھ۔ خدا نے آپ کو برکت دے، اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، خدا نے آپ کے ساتھ ہو۔ اسٹے بلیس اینڈ کیپ واچنگ ون اینڈ اونلی بلیس ٹی وی چینل آئزک ٹی وی۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔